میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا چونکہ آپ لوگ کنیکٹ ہو رہے تھے کہ ذرا ہم اس نیب آرڈیننس کا تھوڑا سا اس کی متعلقہ کچھ شکیں پڑھ کے اس کا کچھ انالیسس کر لیں گے بہت ہی آسان الفاظ میں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس کو فائدہ ہے، گورنمنٹ کیوں لائی، وہ سارا کچھ ہے. لیکن پہلے آپ یہ بتا دیں آپ کا اپنا خیال کیا ہے. ہم کوئی دلوں کے اندر گھس کے نیتیں نہیں جان سکتے، لیکن ایکشن سے یہ اندازہ اور تجزیہ بناتے ہیں نا کہ یار گورنمنٹ شاید. کل تک گورنمنٹ جب اپوزیشن لائی تھی نیب آرڈیننس کی تجاویز تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی این آر او مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آج خود فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھی ترامیم تو ہم نے وہی کی ہے جو نون لیگ کہہ رہی تھی. تو گورنمنٹ کو اچانک نیب آرڈیننس میں ترمیم کی کیوں سوچی ہے آپ کے خیال میں مہر؟ دیکھیں وسیم، میں اپوزیشن کو تو ابھی چھوڑ دیجئے، گو کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ویلڈ لیجیٹیمیٹ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون کس کو این آر او دے رہا ہے، اور اسی اگر گھورک دھندے میں ہم لگے رہیں گے تو اس ملک کے اندر اصلاحات کون کرے گا، کب کرے گا. مگر دیکھیں یہ اونس جو ہوتی ہے یہ حکومت وقت کے اوپر ہوتی ہے. لیجسلیٹ کرنا، زیادہ قد کاٹ دکھانا، اپنے فولڈ میں لے کر آنا اپوزیشن کو، قائل کرنا، کنسنسس ڈیولپ کرنا، مجھے اس لیے تعجب نہیں بھی ہو رہا. آئی تھنک وی کم ٹو اے پوائنٹ جدھر اب یہ حکومت نے ہمیں سرپرائز کرنا جو ہے وہ بھلا دیا ہے. اب تو ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ ہمارے لیے سرپرائزنگ ہوتی نہیں ہے. اب یہ جو اصلاحات کا ذکر کر رہے ہیں، اب کوئی یو ٹرن ہوتا ہے تو حیران نہیں ہوتے ہیں. امیونٹی تگڑی ہو گئی ہے بیکاز اٹ از وسیم اٹ از بیونڈ ریڈیکولس کہ جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، آرڈیننس کے ساتھ جس طرح معاملات چلائے جا رہے ہیں. پارلیمان سیشن کے اندر تھی، پروگ کیا، آپ نے ویٹ کیا اس ٹائم کے لیے یہ آرڈیننس لانے کے لیے، بٹ باوجود اس کے جو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا یہ فیٹف کے اوپر کنسنسس ہو رہا تھا. جب فیٹف کے اوپر یہ گفت و شنید کر رہے تھے تب باہر آ کے وزیر اعظم کہ یہ تو فیٹف کی زد میں ہم سے این آر او لینا چاہ رہے تھے. یہ تو وہ اصلاحات تھیں، ان اصلاحات کا ذکر کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. یہ وہی اصلاحات تھیں جو چند ماہ قبل 1-1.5 سال پہلے جن کو این آر او گردان رہے تھے. ایک سیاسی اصطلاحی صحیح مگر این آر او کہہ رہے تھے وزیر اعظم. تو آج یہ پھر صاحب بتائیے کہ کیا وہ تب این آر او تھا یا جھوٹ بول رہے تھے، یا آج جو ہے یہ این آر او اب نہیں رہا. آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اٹ از سو سیڈ بیکاز اگر آپ اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں تو جو بڑا ایشو ہے کہ جو ایک بلینکٹ دیا جا رہا ہے آپ کو تمام حکومتی کمیٹیوں کے فیصلوں کو، ایکنک کو، صوبائی اور لوکل گورنمنٹس کو، تمام تر فیصلوں کو، وہ اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے کہ اب جو بڑے بڑے کیسز آنے تھے آپ دیکھ رہے ایل این جی اسکیمز ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، بر وقت فیصلے نہیں کیے، چینی ہے، آٹا ہے، یہ سارے اسکیمز جو ہیں ان کے اوپر تو ابھی کیسز بننے تھے بٹ اب نہیں بنیں گے. اور چونکہ بڑا واضح الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے. میں اس کا ریلیونٹ پورشن پڑھ بھی دیتا ہوں، پھر ذرا دوبارہ بھی آتا ہوں آپ کی طرف کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ڈیسیشنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ، all their committees, all their subcommittees, ECC, CCI, ECNIC, NFC، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ نیب کے اس سے محفوظ رہیں گے. یعنی کہ اب ندیم بابر سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر بر وقت ہیجنگ کیوں نہیں کی. اب نیب نہیں پوچھ سکتا کے اوپر ہیلتھ منسٹر سے کوئی نہیں بات کر سکتا. گورنمنٹ والے کہ آپ یہ تو نہ کہیں کہ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب شوگر کے اوپر غلط فیصلے ہوتے ہیں. ادھر اس ملک کے اندر پالیسی ہی تو اس لیے بنائی جاتی ہے، پالیسی میکنگ کے اندر ہی تو ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں یا لیپسز دے دیے جاتے ہیں جدھر کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچایا جائے ملک کے اندر. صحیح ہے. اور یہ میں کاشف صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ جو آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور دیکھیے اس میں شروع میں یہی لکھا ہے جو کہ ہر آرڈیننس کی سٹارٹ کی لینگویج ہوتی ہے مور اور لیس، کہ اس میں یہی لکھا ہے کہ جناب ویئر ایز دا سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی آر ناٹ ان سیشن اینڈ دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان از سیٹسفائڈ دیٹ سرکمسٹانسز ایگزسٹ which render it necessary to take immediate action، اور وہ immediate action الحمدللہ ہو گیا ہے. تو لیکن کاشف ابائی صاحب آپ کو بھی اس سب سے کیا لگا؟ ایک تو وہ بلیم گیم والی بحث تو ہوتی ہے، اس کا ہم نے اشارہ کیا کہ کل تک جب نون لیگیں لا رہی تھی تجاویز، ان میں سے کچھ ساری کی ساری سیم تو نہیں ہے، تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی، عمران خان کہہ رہے تھے این آر او مانگ رہے ہیں، اور آج تو کوئی گورنمنٹ سے پوچھے کہ بھائی جان وہ این آر او تھا تو آپ کیوں، آج فواد چودھری کہہ رہے ہیں آدھی تجاویز ہم وہی لے آئے جو نون لیگ کہہ رہی تھی. اور اپوزیشن سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی جان آپ کے خیال میں تو ترامیم ہونی چاہیے تھی، تبھی تو آپ خود پروپوز کر رہے تھے، آج جب گورنمنٹ کہہ رہی تھی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ تو ایک بحث الگ ہے سیاسی. لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ نے پورا آرڈیننس سے پڑھا ہے، آج آپ کے پروگرام میں بھی دیکھ بھی رہا تھا، بڑی تفصیلی اس پہ بات ہوئی، ارشد شریف صاحب نے بھی سارا سب کچھ. آپ کو کیا لگا کہ گورنمنٹ یہ کیوں لائی ہے اس وقت؟ ادارے کی مضبوطی کے لیے لائی ہے یا کچھ اور عوامل ہیں؟ کاشف صاحب دیکھیں، اگر آرمی اس وقت نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید یہ آرڈیننس ابھی فوری طور پر نہ آتا. ہاں ٹھیک ہے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ زیادہ اس وجہ سے بھی کہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا، ایکسٹینشن ہونی نہیں، مشاورت ہونی نہیں. ایکسٹینشن سے مراد مشاورت تو ہونی نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اور گورنمنٹ نے کلیئر کر دیا لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کریں گے.
ان کو کنٹینیو کرانے کی بات پہلے ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جی ہاں. آج سے کچھ مہینہ بھر پہلے شاید یہ گفتگو شروع ہوئی تھی کہ ایکسٹینڈیبل ہے, یا مہینہ سے بھی پہلے کی بات ہے, 2-3 مہینے گزر گئے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ شاید ان کی کارکردگی سے حکومت بہت خوش ہے, بہت مطمئن ہے. سو اسی میں ایک لارجر پیکج بنا کے اس کو پیکج کر دیا گیا. اچھا, تو کاشف بھائی پھر ذرا اسی پوائنٹ کو آپ الیبوریٹ کر دیں جو آپ نے اٹھایا نا, کہ مانگ رہی تھی کہ صحیح ہے, ذرا اسی کو اگر الیبوریٹ کر دیں کہ آپ کے خیال میں یہ سارا پیکج اس لیے آیا ہے کہ اس وقت چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو رہی تھی اور اس کا ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ تھا, تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کے خیال میں اس آرڈیننس کی لینگویج کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید اقبال صاحب کتنا ایکسٹینڈ ہو جائیں گے؟ اس کے مطابق تو یہ ہے نا, اس کی لکھت کے مطابق کہ جب تک نئے چیئرمین پر اتفاق نہ ہو پائے, اور نیا چیئرمین کس طرح آئے گا, صدر پاکستان مشاورت ہوگی اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان سے, اس مشاورت کے نتیجے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا. میں نے بابر رحمان صاحب سے پوچھا کہ اس مسودے میں کوئی ٹائم پیریڈ ڈیفائنڈ ہے کہ بھائی پھر انکمبنٹ چیئرمین کتنے عرصے تک کنٹینیو کرے گا, یعنی 2 سال تک اگر فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا, کسی نام پہ اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا, تو کیا وہی بندہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اتفاق ہو ہی نہ پائے, وہ ہو ہی جاتا ہے, تو ود ان فیو ویکس اور منتھس ہو ہی جائے گا اتفاق. تو یہ ایسا ہی آپ کے خیال میں کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ جاوید اقبال صاحب وڈ کنٹینیو فار لیٹس سے 2-3 منتھس میکسیمم؟ دیکھیں, اس کو تو گورنمنٹ جتنا لٹکانا چاہے اتنا لٹکا سکتی ہے, 2 سال بھی لٹکا سکتی ہے, ٹائم فریم تو نہیں دے سکتے. ہاں, وہ اگر چاہے, دیکھیں جتنا وقت ان کو لگے گا پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت نہ کرانے کا, وہ اتنا ٹائم لگا کے یہ مشاورت نہیں کریں گے. کہ جی نہیں ہو پا رہا اتفاق نام. پھر ایک وقت آئے گا جب بہت شور پڑ جائے گا, پریشر آ جائے گا, وہ کہیں گے معاملہ کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں ایسی کمیٹی ہے جو 2-3 سال نہیں ملتی. جی ایسا ہی کمیٹی, ظاہر ہے کمیٹی اگر لیڈ بائی گورنمنٹ ہے تو اس کا سربراہ بھی کوئی حکومتی ہوگا, تو کمیٹی تو اسی وقت ملے گی جس وقت کوئی چاہے گا کہ کمیٹی ملے. اگر وہ نہیں کنوین کرتے کمیٹی کو, یا ہر میٹنگ کے درمیان 1-2 مہینے کا گیپ ڈال دیتے ہیں, اور میں بھی جانتا ہوں یہ کام جتنا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں, اب ایک ملاقات ہونی نہیں ہے, اس پہ ملاقات نہ کرانے پر کتنا, یا تو ہونا کہ پہلے دن ہی کہتے ہیں جناب ہم نے ملنا ہی نہیں ہے, معاملہ پہلے دن کمیٹی بھیجنا ہے. صحیح ہے, یہ بھی شاید نہ ہو, کمیٹی کب کنوین کرے گی. سو یہ بڑا اوپن اینڈڈ کر دیا اس, اور ایمبیگوٹی ہے ٹھیک ٹھاک اس میں. صحیح ہے. تو رؤف لاسرا صاحب بہت زیادہ ہے نا, اور تو رؤف لاسرا صاحب اس کا مطلب آپ کے خیال میں بھی اصل پروگرام کرنٹ چیئرمین نیب کو توالت دینے کا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اصل ارادہ وہی ہے؟ میں اس پہ آتے ہیں, بڑا آپ کا اہم سوال ہے جو ایک اور بڑی مزے کے انٹرسٹنگ ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. چند دن پہلے تک یہی حکومت, یہی پرائم منسٹر, ان کے وزیر ہمارے دوست فواد چودھری صاحب, وہ بڑے زور شور سے کہہ رہے تھے, میڈیا اتھارٹی لا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اس میں وہ ہمیں بلیم کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں جو خبر دیں گے, اسکینڈل بریک کریں گے, کامنٹ کریں گے, اس کی آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اگر یہاں کاشف نے, مہر نے, آپ نے یا میں نے یہاں پہ کوئی سٹوری بریک کی تو ہمیں پیمرا بھی بلائے گا, وہاں پہ ہمیں سزائیں بھی ملیں گی, ہمارا شو بھی بند ہو سکتا ہے, چینل بھی, آپ کا لائسنس وہاں پہ کروڑوں کے جرمانے بھی کینسل ہو سکتے ہیں, آپ کو جرمانے بھی ہوں گے, اور پلس 25 کروڑ پہ جرمانے بھی ہوں گے, جیل بھی ہو سکتی ہے, عدالتیں علیحدہ میں بلا سکتی ہیں. ہم جو چاروں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے لاز ہیں, ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے کوئی چھوٹا سا لیپس کیا اور میرے منہ سے کوئی ایسا انگارڈڈ کو لفظ نکل گیا جس پہ کوئی ڈیفیمیشن بنتی ہے, تو مجھے تو جواب دینا ہے. میری تو نسلیں رول جائیں گی نا جناب. وہ جو آپ فواد چودھری صاحب لال آ رہے تھے, اپنی باری ذرا سنیں, ذرا اپنی باری دیکھیں. یہ ملک کے وزیر اعظم ہے, یہ کیبنٹ ہے, یہ ای سی سی ہے, ایکنیک ہے, آرنیسی ہے, یہ چیف منسٹرز ہیں, ان کی کیبنٹ ہیں. انہوں نے کروڑوں ڈالرز کے, انہوں نے اربوں کے کنٹریکٹ کے, ڈیلز کے, انہوں نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں. ان کے ہاں پورے کے پورے سکینڈلز آئیں گے, ان کے ہاں سارا کچھ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے ملک چلنا ہے. اور ذہن میں رکھیں جو ہم چاروں بیٹھے ہیں جن کے لیے اتنی بڑی سزائیں یہ تجویز کر رہے تھے فواد چودھری صاحب اور ان کے پرائم منسٹر صاحب, ہم نہ ٹیکس پیئر سے پیسے لیتے ہیں, نہ ہم ان کی آ کے گاڑیاں لیتے ہیں, نہ ان کے کوئی پارکس پریویلیجز لیتے ہیں, نہ ہم عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں, نہ ہمیں کوئی تنخواہ دیتی ہے عوام, ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے لیے اتنے خوفناک لاز لیے جا رہے تھے کہ میڈیا جو ہے نا,
یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا, بوجھ اٹھائے جو بھی الفاظ, بالکل ٹھیک ہے. اپنی باری جب لگی ہے, جب آپ پہ بوجھ آنے لگے, جب آپ بیٹھ کے اپنے ڈونرز کو, اپنی یہاں پہ اپنی اے ٹی ایمز کو, اپنے دوستوں کو, ان کو بیٹھ کے جو کنٹریکٹ دیتے ہیں, جو شوگر میں اسکینڈل جیسے بات ہوئی ہے, ابھی کی بات بتا رہا ہوں, پچھلی میں اس کیبنٹ میٹنگ, اس کو چھوڑیں, پچھلی کی میں بات بتا رہا ہوں, انہیں کہ چیلنج کریں, ایک نیا اسکینڈل آیا ہے وہاں شوگر کا, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چینی کے اس کے ٹینڈر جو ہیں بڑے لیٹ انہوں نے کیے, جس سے انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, اور مہنگی چینی بلینز آف روپیز ایڈیشنل دے کے آپ نے منگوائی ہے. اور شوکت ترین صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کیبنٹ میں, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ای سی سی کے چیئرمین ہیں. ایک چیئرمین جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے, انہی کے فیصلوں کی وجہ سے مہنگی چینی آ رہی ہے جو عوام کی جیبوں سے جا رہی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کل کو آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, میں جو فیصلے کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کوسچن نہیں کرنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں حضرت, آپ کو یاد ہو حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے, جن سے کرتے کا جواب جناب ان سے مانگ لیا گیا تھا, اور انہوں خلیفہ وقت نے کرتے کا جواب دیا تھا. اپنی دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے امیونٹی ہے, آپ مجھے ٹچ نہیں کر سکتے. اور صرف یہ نہیں, ان کے بیوروکریٹ سے نہیں پوچھا جا سکتا, ان کے وزیروں سے نہیں پوچھا جا سکتا. بھائی صاحب اگر آپ اتنے نلائق ہیں, اسی سے ایک ضمنی سوال یہ نکلتا ہے, بوجھ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ. روز صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے اور یہ آرڈیننس آتا, تو عمران خان صاحب رات کو انٹرویو میں کسی اینکر کو کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں کاشف, اگر میں نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اگر تم چور نہیں ہو تو گھبراتے کیوں, پھر نیب کو کرنا جو کرنا ہے, چونکہ تم نے چوری نہیں کرنی, یہ آرڈیننس میں کا ثبوت ہے کہ تم نے چوری کرنی ہے. لیکن تو وہ تو سیاسی اپنی جگہ, لیکن یہ تو ہم سب مانتے نہیں ہیں کہ کلاسرا صاحب کہ بہرحال بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, معاملہ اتنا رک گیا تھا. اگر ہم پروسیجرل لیپس میں اور کرپشن میں تفریق نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی بھی آدمی سرکاری عہدے پہ آنے سے ڈرے گا. بھائی میں اگر شو ہوسٹ کروں گا تو میں غلطیاں بھی کروں گا نا. اب اگر میری غلطی کو بھی آپ جو ہے وہ جرم سے تعبیر کریں گے تو میں کیسے شو ہوسٹ کر سکوں گا؟ اٹ از انوائڈیبل. تو اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں سر, دو چیزیں, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. ایک تو یہ پروسیجر لیپسز کیا ہوتے ہیں, یہ پروسیجر آپ خود بناتے ہیں, بیوروکریسی بناتی ہے, پرائم منسٹر بناتا ہے, پارلیمنٹ بناتی ہے, بیٹھ کے سارے پروسیجر بتاتے ہیں. آپ نے یہاں پہ پیپرا رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کے تحت اس کو فالو کرنا. آپ اور میں نے تو نہیں بنایا, انہوں نے خود بنایا. ایک لیپس اور ایک بیڈ ایڈوائس یہ بھی ہوتی ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کام ایسے ہونا چاہیے, وہ کام ایسے ہوا, لیکن سال بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ کام اگر ایسے ہوا ہوتا تو 10 کروڑ روپیہ بچتا. اب میں نے یہ فیصلہ کسی بری نیت سے نہیں کیا تھا, لیکن ایک غلط فیصلہ ہو گیا, کیونکہ میں فرشتہ تو نہیں ہونا, میں کام کروں گا تو غلط کیا میں کروں گا. ایک ہوتا ہے میں کک بیکس دوں, یہ دونوں میں فرق ہے نا. نہیں سر, میں دو چیزیں بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹینشنل مسٹیکس ہوتی ہیں, ایک ان انٹینشنل مسٹیکس ہوتی ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں انٹینشنل مسٹیکس کی, اور دنیا بھر میں کوئی اس کی سزا نہیں ہوتی. آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فیصلوں سے کوئی ذاتی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کے دوستوں کو ہو رہا ہے, آپ کو اے ٹی ایم کو ہو رہا ہے, کنٹریکٹر کو ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی کیش انوالو ہے, کوئی کرپشن کی گئی. یہ انٹینشنل مسٹیکس آپ کہتے ہیں جن کی سزائیں ہوتی ہیں. ان انٹینشنل پہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اب سوال اس میں یہ ہے, جن کو پروسیجر لیپسز کہہ رہے ہیں, آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ دینے لگتے ہیں, کنٹریکٹ دینے لگتے ہیں, ٹھیکہ دینے لگتے ہیں, آپ ایک سمری جنریٹ ہوتی ہے. اس سمری پہ 8-10 وزارتیں جو ہیں اپنے کامنٹس دیتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ایک پوری سمری کے ساتھ اس کے ساتھ کامنٹس ہوتے ہیں, اپنے ایکسپرٹ اوپینین لا بھی دیتا ہے, اور جو اسے ریلیٹڈ منسٹریز ہوتی ہیں وہ ساری اٹھا کے آپ اسی سے میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, جس میں آپ کے ٹاپ کے کوالٹی کے جو لوگ ہیں, بیوروکریٹ ہیں, آپ کے منسٹرز ہیں, فنانس منسٹر, وہ بیٹھے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ فیصلہ اٹھ کے لایا جاتا ہے, کیبنٹ میں لایا جاتا ہے, پرائم منسٹر بیٹھا ہے, ان کی وہاں پہ پوری فوج بیٹھی ہے 60 کے قریب, ان کے ایڈوائزر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور بڑے بڑے انہوں نے ٹیکنوکریٹس بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بیٹھ کے پورے ایک پروسیس کے بعد, ایڈوائس کے بعد, وہ پورا ایک آ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب کہ اگر اس میں سے, اب جیسے میں اس کا بتا رہا ہوں, یہ جو اس کا چینی اسکینڈل کا جو پچھلے ہفتے آیا کیبنٹ میں, جس سے بلینز آف روپیز کا لاس ہوا ہے, آپ اس کو پروسیجر لیپس کہیں گے کہ آپ اس کو آ کے ڈیپینڈ, آپ نے ڈیبیٹ کیا, اپروول دی, اس کے باوجود آپ نے ٹائم پہ آ کے اس کو چینی امپورٹ نہیں کی, جسے بلینز آف روپیز اس کی کاسٹ بڑھی ہے اور لوگ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیجر لیپسز نہیں ہے, یہ وہ دعوے کر رہی تھی, وہ اپنے ٹائم پہ اس نے یہ این آر او لے لیا کہ صاف کہہ دیا کہ جناب ہماری کابینہ, اس کی سب کمیٹی, فلاں کمیٹی سب کو جو ہے وہ نیب کے شر سے محفوظ رکھا جائے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر ذرا اگین اس کی باتیں ذرا کچھ ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں جتنا ٹائم نے اجازت دی. تو بریک کے بعد کاشف صاحب آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو اتنا انہوں نے آسان کام کر لیا کہ خود ہی جج لگائیں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے, اور پھر اس کے ذریعے جس کو چاہیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ کا نشانہ بنا لیں گے. لینگویج آف دا آرڈیننسز, جس میں وہ کہتے ہیں دا پریزیڈنٹ in consultation with the Chief Justice of Pakistan shall establish as many accountability courts throughout the country as he may deem necessary. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے واقعی کہ یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت, یا نہیں اس میں تو چیف جسٹس کا بھی کردار ہے, تو یہ اپوزیشن کا پوائنٹ غلط ہے؟ اس طرح ذرا ایک ایک کر کے پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔